وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سن لے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب، استاد مدرسہ دارالعلوم بیڑ، انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہر اتوار کو رمضان المبارک کے احکامات سے متعلق اسی چینل ایک مینار آفیشیل سے پیغام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کے ان پیغامات سے خوب فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوست احباب تک بھی اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے، اور جو دوست بھائی بہن اس چینل پر نئے سے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ آگے حضرت کا بیان سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، 25 یا 26 اپریل بروز ہفتہ یا اتوار سے رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے، اس لیے رمضان المبارک سے متعلق اہم پیغام پیش خدمت ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ خود ماہ رمضان ایک بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے 29 شعبان 24 اپریل بروز جمعہ کو شام میں آسمان پر چاند دیکھنے کی ہر شخص نے کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ماہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو اسی دن عشاء بعد تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کا مہینہ قدرت کے جانب سے بندوں کے لیے قیمتی تحفہ اور بابرکت عطیہ ہے۔ اس ماہ کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ انتہائی قابل قدر ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اسی ماہ میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسلام کا عظیم رکن روزہ رمضان ہی میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر لکھا جاتا ہے۔ کنز العمال کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ جو برکت کا مہینہ ہے آ چکا ہے۔ یہ مہینہ سراپا خیر ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی چادر تان دیتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اس مہینے میں کتنی نیکیاں کرتے ہو اور کس طرح ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہو، پھر وہ تمہارے نیک اعمال پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک اور اچھے اعمال پیش کرو۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کو وصول کرنے اور حاصل کرنے کا سب سے قریبی راستہ رمضان میں یہ 3 عبادتیں ہیں: دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، اور دن رات میں جب بھی موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو ان 4 باتوں کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب کثرت کرنی چاہیے۔ پہلی بات کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر مرد عورت اور ہر شخص کی زبان پر ہر وقت رہنا چاہیے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت، یعنی استغفر اللہ کی خوب کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی ہر دعا میں دوزخ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ نمبر 4، اور ہر دعا میں جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور دعا میں یوں کہنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ان 3 اعمال پر بھی بہت زور دیتے تھے۔ عبادت میں، یعنی نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت اور اللہ کی یاد میں۔ نمبر 2، مناجات میں، یعنی اللہ کے دربار میں خوب دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ویسے بھی رمضان میں ہر روزے دار کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہی ہے۔ نمبر 3، سخاوت میں، آپ کا دروازہ تعاون اور مدد کرنے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ اب آپ بھی موقع ہے، ان باتوں سے، اعمال سے، عبادتوں سے فائدہ اٹھائیے، مقبول بندے بنیے، محرومین میں شامل نہ ہوئیے۔ سب سے اہم عمل اس ماہ میں بھی یہ ہے کہ ہم سے کسی گناہ کا صدور نہ ہو، کیونکہ ہر شخص
پر ہر نیکی کا کرنا ضروری نہیں، لیکن ہر شخص پر ہر گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے۔ لہٰذا خلص الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا ذاک التقیٰ، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے ہوں یا بڑے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، گناہوں کو چھوڑ کر یہ کورس پورا کیا جائے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، یہ 3 عبادتیں، دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، اور دن رات میں جب بھی موقع ملے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رمضان المبارک کو وصول کرنے کے سب سے قریبی راستے ہیں۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز دن رات میں 5 وقت مقررہ وقت کے ساتھ فرض ہے، اور رمضان میں فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا طے کیجئے کہ ہم خود تو 5 وقتہ نمازوں کے پابند رہیں گے ہی، اپنے گھر میں اور ماحول میں ایک بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ہمارے گھرانے میں ایک بھی شخص بے نمازی رہتا ہے تو وہ گھرانہ بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان سے خاص تعلق ہے، بلکہ قرآنی ہدایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے کی عظمت اور برکت کا راز ہی یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لہٰذا جو کوئی مرد و عورت رمضان میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے تو ان کو بھی اللہ رب العزت ایسا ہی بابرکت مقام اور عظمت عطا فرمائے گا جیسا کہ رمضان کو رمضان میں نزول قرآن مجید کی وجہ سے عطا فرمایا۔ لہٰذا آپ بھی اپنا معمول روزانہ ان فرصت کے ایام میں 10 پارے، ایک منزل یا 3 پاروں کا بنا لیجئے، پڑھتے جائیے اور مقبول بندے بنتے جائیے۔ رمضان المبارک کی خاص الخاص عبادت روزہ ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں تیسرا ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ روزہ دراصل دلوں کی پاکیزگی، روحانیت کی تسکین اور بندگی کے آداب سیکھ کر متقی بننے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے دیگر ضابطوں سے ہٹ کر روزے کا بدلہ خود حق تعالی شانہ اپنی ذات سے عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے والا بڑا گناہ گار ہے۔ محترم سامعین، اندازہ لگائیے ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں بیماریوں نے انہیں جکڑ، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، آج وہ روزہ رکھنے سے محروم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، فرصت عطا فرمائی ہے۔ زندگی کی، صحت کی قدر کرتے ہوئے طے کر لیجئے ہر حال میں ہم روزہ رکھیں گے، اور گھر اور محلہ میں ایک بھی فرد بغیر روزہ کے نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ افطار خریدی میں بیجا بھیڑ کر کے قطعی وقت ضائع مت کیجیے۔ بے وقت باہر نکلنے سے، افطار پارٹیوں سے موجودہ حالات میں بے حد پرہیز کیجیے۔ اس ماہ کی ایک اہم عبادت تراویح ہے، جو اپنی ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 2 رکعات سے 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھنا مرد عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ تراویح کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ تراویح میں 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ سارا ماہ رمضان روزانہ 2 رکعات سے 20 رکعات تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ دوسری سنت ہے پورے ماہ تراویح میں کم از کم 1 مرتبہ ختم قرآن کیا جائے۔ جو احباب دونوں سنتوں سے فائدہ اٹھا سکتے وہ دونوں سنتیں ادا کریں، ورنہ 2 رکعات سے علم ترا والی ترتیب بنا کر 20 رکعات تراویح ضرور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں مہلک مرض کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ محکمہ صحت و پرشاسن کے جانب سے ان حالات میں اکٹھا ہونا اور جمع بندی سخت مضر بتائی جا رہی ہے، اور جمع بندی سے بچنے میں ہماری حفظان صحت بھی ہے۔ اس لیے مجبوری و معذوری کی وجہ سے علماء بھیڑ نے بھی طے کیا ہے کہ مسجد کے مخصوص احباب کے علاوہ بقیہ تمام لوگ نماز تراویح بھی عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں ہی میں ادا کریں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے تو وہ حافظ صاحب، ورنہ حافظ نہیں ہے تو آپ خود امام بن کر آگے ٹھہریے، پھر بیٹا ٹھہرے، پھر گویا تیسری صف میں بیوی، بیٹی، ماں، بہن ٹھہرے۔ اگر بیٹا وغیرہ نہیں ہے تو آپ کے پیچھے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی صف لگائی جائے۔ یاد رہے اسی صف میں کوئی نامحرم ہو تو ان کو پردے میں ٹھہرانا ضروری ہے۔ مفتیٰ بھی قول کے مطابق تراویح میں بھی نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے۔
نیز امام کو تمام مرد و خواتین کی امامت کر رہا ہوں بول کر نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر گھر کی عورتیں تنہا تنہا پڑھنا چاہیں تو وہ اپنی اپنی 20 رکعت پڑھ لیں۔ آپ اڑوس پڑوس میں کسی مکان میں 4 5 لوگ جماعت بنائیں اور علم ترا جیسی صورتوں سے 20 رکعت پڑھ لیں۔ ابھی سے ترتیب بنائیے، امام تلاش کیجئے اور محروم ہونے سے بچیے۔ کوئی نہ ملے تو تنہا صحیح مگر تراویح ضرور پڑھیے، اور آپ علم ترا سے الناس تک کی 10 صورتیں 10 رکعت میں، اسی طرح سے 20 رکعت مکمل کیجئے۔ ورنہ اگر آپ کو اتنی صورتیں یاد نہ ہو تو انا اعطینا قل هو اللہ احد یہ 2 رکعت میں پڑھتے جائیے اور اپنی تراویح مکمل کرتے جائیے۔ محلے کے کسی بڑے ہال یا مسجدوں میں جمع ہو کر تعداد بڑھا کر خود کا، مسجد کا یا اہل محلہ کا خدارہ نقصان نہ کیجیے۔ جب ساری دنیا مجبوری معذوری کی بنا پر گھروں میں عبادتیں کر رہی ہے تو آپ بھی اسے اللہ کی مرضی جان کر گھر ہی میں ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ اس مبارک ماہ میں اپنے اپنے محلے، اڑوس پڑوس کے غرباء و مزدور پیشہ بھائیوں کا خوب خیال کیجیے، ایثار سے کام لیجیے اور غلہ اناج کے بجائے نقد و رقومات سے ان کا تعاون کرتے رہیے۔ یہ عمل آپ کے لیے موجب خیر و برکت ہوگا۔ نیز آپ کے مسجد کے امام، محلہ کے علماء و حفاظ کا بھرپور تعاون کیجیے، اس میں بالکل پس و پیش مت کیجیے۔ مکاتب کے طلباء کی چھٹیوں کی بھی فیس، امامت کی تنخواہیں و دیگر عطیات میں ہرگز کٹوتری نہ کیجیے، بلکہ ذمہ داری سمجھ کر اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ آخری دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ ہماری تمام ہی دینی تحریکوں، دعوت و تبلیغ، مدارس و مکاتب، خانقاہ و دینی مجالس کے حق میں خوب جم کر دعا کیجیے۔ ہر لائن سے ان کا بھرپور تعاون کیجیے، خصوصاً مدارس و اہل مدارس، اساتذہ و سفراء اکرام کا جو تعاون ہر سال رمضان المبارک میں آپ کرتے تھے، اسے جاری رکھیے۔ ان کی رسائد بنائیے، ان کی رقومات اپنے رقم سے علیحدہ نکال کر رکھیے۔ آپ خود آپ سے متعلق اہل مدارس کو فون کر کے بلائیے، وہ آپ کی خدمت میں آئے تو کبھی بھی ان دنوں میں انہیں واپس نہ کیجیے۔ اس ملک میں دینی مدارس دین کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اطمینان رکھیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں اپنے دین کی اور دینی مراکز کی حفاظت فرما کر رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس مقصد کے لیے اگر اللہ ہمیں یا ہمارا مال قبول فرماتا ہے تو واقعی یہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کے مترادف عمل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی یاد فرمائے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔